السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، اور ہم وہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز پر ڈے، تو ہمارا پڑھنا بھی درست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اور معنی اور مفہوم تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک کیا ہم سے فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تفسیر: کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیات کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں،
ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا۔ من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کے مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الہ العالمین، جو میں نے قرآن مجید پڑھا، الہ العالمین اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں لفظاً معناً قصداً اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جن کے یہاں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، آج جمعۃ المبارک کے متبرک دن کے صدقے میں مولا تمام مسلمان عالم کی عزت آبرو جان اور مال کی ایمان کی حفاظت فرما، حلال رزق نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، دنیا سے جب بھی اٹھانا مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا۔ یا رب ذوالجلال، تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں میرے مولا ہماری جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
الہ العالمین میرے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، الغرض جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے فوت ہوئے ہیں مولا آج تک، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین میرے ماں باپ کی، تمام امت مسلمین کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص میری دادی جان سیدہ انوری بیوی کی روح کو، ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں قبول فرما، اور ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو بلا حساب و کتاب بخش دے مولا، اور جنت الفردوس میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال میرے دادا جان، میرے پردادا، میرے نانا جان سید انور علی، میری نانی جان مومنہ بیوی، الہ العالمین میرے پردادا سید صدر الدین، پردادی سیدہ قدرتن بیوی کی روح کو ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں قبول فرما۔ سید صدر الدین کے تمام بیٹے اور بیٹیاں اور داماد اور جتنے بھی عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر سب کو بلا حساب و کتاب بخش دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔